فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے عزت اور توفیق اس شخص کے لیے تحریر کر رکھی ہے جس نے اس سے ڈرنے کا راستہ اختیار کیا، نافرمانوں کے لیے اس نے رسوائی لکھی ہے۔ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ اس کی نعمتیں ان اللہ کے فرما برداروں کے اوپر ہمیشہ سے برستی رہتی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا فقر بیان کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد رکھو، اپنے چھپے کاموں میں بھی اور اپنے ظاہری کاموں میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیتے ہیں۔ زاد راہ لے لیا کرو کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اے اللہ کے مہمانوں، دیکھو ایک عظیم موسم اور ایک عظیم عبادت کا وقت گزرا ہے، حج کا وقت گزرا ہے جن میں بہت سارے منافع بھی تھے، بہت سارے فوائد بھی تھے۔ اے وہ لوگوں جو لبیک کہتے ہوئے آ گئے ہو، آپ کامیاب ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے ہو، مختلف جگہوں سے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آئے ہو، وفد در وفد آئے ہو، اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہو اور یہاں ایک بڑے مجمع کے طور پر آپ یہاں اس مجمع میں شامل ہو گئے ہو۔ آپ شعائر میں اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ اس عبادت کی تکمیل پر آپ کو مبارک ہو، اللہ کا انعام اور اللہ کا فضل آپ کے اوپر مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی پر خوش ہوں، اللہ کی رحمت پر خوش ہوں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ حج مبرور کی علامت اور قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری پر قائم ہو جائے اور ہمیشہ اس پر ڈٹا رہے۔ اسی لیے ثابت قدمی اور دین اسلام پر ہمیشہ قائم رہنا اہل ایمان کی تمنا اور آرزو تھی۔ یہی وہ قلعہ ہے، یہی وہ بہترین قلعہ اور مضبوط قلعہ اور شاندار سہارا ہے جس کی بنیاد پر انسان بڑے بڑے فتنوں سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے طوفانوں میں ایمان کے ذریعے ہی انسان قائم رہتا ہے۔ اسی کے ذریعے انسان اپنی فطرت کو محفوظ رکھتا ہے، اسی کے ذریعے انسان اپنی عقل کو گمراہی سے بچاتا ہے اور دل کو تقلب سے اور برائی کے راستے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، دین پر قائم رہنا اللہ کی وہ نصیحت ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی تھی۔ اپنے چنیدہ بندے کو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ وہ یقینی چیز یعنی موت تمہارے پاس آ جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دینا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی باتوں کو مانا، قبول کیا، کیا آپ کو ہمارے حوالے سے کوئی ڈر ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا جاتا ہے۔ یہ امام ترمذی کی روایت ہے۔ یاد رکھیے کہ ثابت قدمی ایسی نعمت ہے جو اہل ایمان کو دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، قول ثابت عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اہل ایمان قائم رہتے ہیں اور گمراہی سے دور رہتے ہیں، اسی لیے وہ اس لائق بن جاتے ہیں، اس قابل ہو جاتے ہیں کہ فرشتے موت کے وقت ان کے اوپر نازل ہوں اور ان کو ہر طرح کے خوف سے دور کر دیں، ان کو خوشخبری دیں کہ وہ کامیاب ہو چکے ہیں، ان کی کامیابی بہت بڑی ہے اور ان کو بہترین ٹھکانہ ملنے والا ہے، جنت کی بڑی نعمتیں ملنے والی ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو، نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اللہ کے بندو، اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ ثابت قدمی کے بہت سارے اسباب ہیں
کہ جو ان پر قائم رہتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اپنی جو مراد پا لیتا ہے اور اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، گمراہیوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توحید پر قائم ہوا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مانگی جائے، اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ پھر اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہنا، ان کو جاننا بھی، ان کا علم بھی حاصل کرنا اور ان کی سمجھ بھی حاصل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان کی نصیحت کرتے ہوئے یا ان کے حوالے سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو اگر تم تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ جو ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھے گا وہ کبھی ٹھوکر نہیں کھائے گا، کبھی گرے گا نہیں، کبھی اس کی عقل گمراہی کی طرف نہیں جائے گی اور کبھی اس کی خواہشات اس کو برائی کی طرف نہیں لے جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ نے اس کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا ہے تاکہ اہل ایمان کو ثابت قدمی ملے اور بشارت ملے اور ہدایت ملے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اسی طرح ثابت قدمی کا ایک سبب یہ ہے کہ سلف صالحین کا فہم حاصل کیا جائے اور اس پر قائم رہا جائے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میری سنت پر قائم رہنا اور میرے بعد آنے والے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر قائم رہنا، ان پر قائم رہنا، داڑھوں سے ان کو زور سے پکڑے رکھنا، ان کے راستے پر چلتے رہو، ان کے راستے پر چلو، ان کی پیروی کرو اور ان علماء کی پیروی کرو جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ مشکل اوقات میں جب مختلف قسم کے شبہات آ جائیں تو علماء کا رخ کرو، علماء ہی ہدایت کا راستہ ہیں، بلکہ ہدایت کے مینار ہیں، ان کا رخ کرنا چاہیے اور ان سے مشکلات کے وقت رجوع کرنا چاہیے۔ اسی طرح ثابت قدمی کا ایک سبب یہ ہے کہ دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت تک ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اہل ایمان قرآن کریم میں جیسے اللہ نے فرمایا کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، یقیناً تو ہی ہدایت دینے والا ہے اور بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ثابت قدمی میں معاون اسباب میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، ہمیشہ یاد کیا جائے، کیونکہ یہی وہ رسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو جوڑنے والی ہے۔ اللہ نے ذکر کو ثابت قدمی کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا اور بتایا کہ جب سخت ترین حالات ہوتے ہیں اس وقت بھی ذکر کام آتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم کافروں سے ملو میدان جنگ میں تو ثابت قدمی سے لڑو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے دین پر ثابت قدمی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کس کے ساتھ اپنی دوستی رکھی ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ثابت قدمی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا جائے اور ان برائیوں کو چھوڑ دیا جائے جو آپ پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان گناہوں سے بچو جنہیں تم بہت حقیر اور چھوٹا سمجھتے ہو، چھوٹے اور حقیر گناہوں سے ڈرو کیونکہ یہی گناہ جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ تو ثابت قدمی بہت اہم ہے اللہ کے بندو، ثابت قدمی انتہائی اہم ہے اللہ کے بندو۔ نیکی کتنی اچھی ہے اگر اس کے بعد پھر نیکی کی جائے، نیکی کتنی اچھی ہے اگر اس کے بعد پھر نیکی کی جائے۔ کتنی بڑی ندامت ہوگی اس شخص کی جو عمارت بنانے کے بعد توڑ ڈالتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو بہت محنت کرنے کے بعد اپنے ہی دھاگے کو پھر سے کھول دیتی ہے اور خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام بیان کیا کرتے تھے کہ مومن کے عمل کی میعاد موت تک ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، وہ دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والا ہے۔ درود و سلام ہے نبی ہدایت پر جو رسول مختار ہیں، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر جو کہ بہت پاک اور نیک ہیں۔ اے اللہ کے مہمانوں، اے حجاج کرام، اللہ آپ کا حج قبول کرے، اللہ آپ کا حج قبول کرے،
اللہ ان مواسم کو ہمیں بار بار نصیب فرمائے، کئی سالوں تک ہمیں یہ حج دکھائے اور کئی سالوں تک ہمیں اسی طرح دکھاتا رہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے حجاج کرام، معتمرین، زائرین کی بہت خدمت کی ہے، اس حوالے سے اللہ ان کو بہت اجر عطا فرمائے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے، ان کو بہت ثواب عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بڑھائے۔ ہمارا سینہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہم دیکھ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ ہماری قیادت اس ملک میں بہترین کاوشیں کر رہی ہیں جو واقعی قابل قدر اور قابل تعریف ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی سامنے آئی ہے۔ اس سال میں حج بہترین طریقے سے کامیاب ہوا اور یہ سلسلہ ہے بہت بڑی کامیابیوں کا، ہر سال الحمدللہ حج یوں ہی کامیابی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری قیادت پر یہ شرف ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ برکتیں بھی نازل فرما آپ پر اور آپ کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر عالمین میں برکتیں نازل فرمائی تھی، یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ائمہ مہدیین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے، تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ دین کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک کی اور تمام مسلمان ممالک کی امن اور سلامتی کے ساتھ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حجاج سے ان کا حج قبول فرما، اے اللہ حجاج سے حج قبول فرما، ان کے حج کو مبرور بنا، ان کا آنا قبول فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ان کا سفر خوشیوں سے بھر دے، ان کی واپسی قابل تعریف بنا دے، ان کا راستہ سلامتی اور امان کا راستہ بنا دے۔ اے اللہ ہم توفیق اور کامیابی کا سوال کرتے ہیں اپنے حکمران اور امام خادم حرمین شریفین کے لیے، شاہ سلمان کے لیے اور اس کے ولی عہد کے لیے شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے۔ اے اللہ انہیں ہماری طرف سے اور ہمارے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے بہت بڑا اجر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری فوجی جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کا معاملہ تو سنبھال لے، اے اللہ تو ان کی نگہبانی فرما، اے اللہ انہیں اور جن کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے حجاج کی خدمت کا، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ قرضداروں کا قرض عطا فرما، ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو رحم سے نواز دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما اور ہر جگہ مسلمان کمزوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، قیامت تک اسے عزت والا بلندیوں والا بنا دے۔ اللہ کے بندو، اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو، اللہ کو یاد کرو وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ الحمدللہ ناظرین، مکہ مکرمہ کا خطبہ آپ نے ترجمے کے ساتھ سنا ہے، بڑا شاندار اور مختصر خطبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔